یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کہاں رہتے ہیں؟ کن سے خطاب ہے؟ ہم سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کے وصف سے یا ایمان کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ انسان کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہیں، انسان کی پہچان کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایمان کے وصف سے خاص طور پر پکارا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر جو کہا جا رہا ہے اس کی پابندی بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو، اس کا تقاضا پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ جو وہ کہتا ہے اس کو مان لیا جائے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات مانی جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور جب ایسا خطاب ہوتا ہے تو وہ اہم ہوتا ہے، نام لے کے حکم دیا جا رہا ہے، کیا کرو، کلو، کھاؤ، کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ کی محبت اور رحمت کا اظہار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فائدہ بھی، کہ انسان کی صحت کی حفاظت، اس کے جسم کی حفاظت۔ ہمارا دین ہمیں عقل کی حفاظت سکھاتا ہے، جسم کی حفاظت سکھاتا ہے، حسب نسب کی حفاظت سکھاتا ہے۔ لہذا دین میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے فائدے کے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری پروٹیکشن ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو، کھاؤ، کیا کھاؤ؟ من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، عمدہ چیزوں میں سے۔ طیبتن، طیب سے ہے، اور طیب سے مراد صاف ستھری اور لذیذ، اور وہ جو خبیث نہ ہو، کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی، جو ناپاک نہ ہو۔ تو طیب کھاؤ جو دیکھنے میں بھی اچھا ہے، ٹیسٹ میں بھی اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، اور جس میں کسی قسم کی ناپاک چیز کی آمیزش نہیں، خبیث نہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ حلال بھی ہو، کیونکہ یہاں حلال کا الگ سے ذکر نہیں ہے۔ جہاں تو حلال اور طیب ساتھ ساتھ ہے، وہاں طیب سے مراد صرف صاف ستھرا ہے، اور حلال سے مراد پھر حلال ہے۔ اور جہاں خالی طیبات آیا ہے وہاں صاف ستھرا بھی، لذیذ بھی، رنگ، شکل، ذائقہ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال بھی۔ کوئی چیز ذائقے میں کتنی بھی اچھی ہو، لیکن اگر حلال نہیں تو وہ طیب نہیں۔ تو حلال دو طرح کا ہوتا ہے، حلال فی عینہ و کسبہ۔ حلال عین کیا ہے؟ کہ جیسے سیب ہے، حلال چیز ہے، صاف ستھرا، رنگ بھی اچھا ہے، خوشبو، مزہ بھی اچھا ہے، زمین کی پیداوار ہے، حلال ہے۔ لیکن اگر وہ اس پیسے سے خریدا گیا ہے جو حرام ہے تو پھر وہ طیب نہیں۔ حلال بالذات بھی ہو اور حلال بالعین بھی ہو، یعنی اس کی کمائی بھی حلال ہو اور اس کی ظاہریت بھی حلال ہو۔ ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تم کو، جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہم، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب آپ کہ نہیں ہم نے تو خود کمایا ہے، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے میرے پاس۔ مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور انسان تو صرف ذریعہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے کہ وہ اگا رہا ہے یا کاٹ رہا ہے یا پکا رہا ہے یا کھلا رہا ہے، وہ تو صرف ذریعہ ہے، دیا تو اللہ نے ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر اسے اپنے سے منسوب کیا، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا، تاکہ کچھ کھا پی کر انسان کے اندر شکر کے احساسات پیدا ہوں، کیونکہ انسان جس کا کھاتا ہے نا اسی کا بن جاتا ہے نا ایسا۔ عموماً آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی شخص غلط بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کا کچھ کھایا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نمک حرامی نہیں کروں گا۔ کیا مطلب ہوتا ہے نمک حرامی کا؟ کہ جس کا میں نے کھایا ہے میں اس سے بے وفائی نہیں کروں گا، اگر جیسے لوگ بہت کم ہیں، کیونکہ اب تو اپنے بچے بھی ویسے وفادار نہیں۔ لیکن بہرحال انسان کے لیے لازم کیا ہے
کہ اللہ کا دیا ہوا جب وہ کھائے تو پھر وشکروا للہ بھی کرے. اس لیے خصوصی طور پر کہا گیا ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم نے پرووائڈ کیا. کتنی حیرت کی بات ہے نا. مٹی کو دیکھیں، کبھی آپ بیٹھے زمین پر، جب موقع ہو گھر کے گملے کو دیکھیں، تو اتنی حیرت ہوتی ہے نا کہ کس شکل اور رنگ کی مٹی اور اس میں سے نکل کے آ رہا ہے. خزانے اگل رہی ہے زمین، خزانے. اور نہ صرف یہ کہ وہ، بلکہ ہم سب بھی وہیں سے نکلے ہوئے ہیں. حیرت ہوتی ہے نا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ نے تم کو زمین سے اسی طرح اگایا جیسے پودے اگتے. ہم چل پھر رہے ہیں اور وہ جمے ہوئے. ورنہ جو کچھ ہم نے کھایا اسی سے ہمارا جسم بنا نا. زمین کی نشانی کا پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا تھا کہ زمین نشانی ہے اللہ کی قدرت کی. تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ اس میں سے اتنا کچھ نکل رہا ہے. کبھی آپ جائیں کسی گروسری شاپ پہ یا فروٹ مارکیٹ میں تو دیکھ دیکھ کے میں کبھی حیران ہوتی کہ یہ سب زمین سے نکلا ہے، اگا ہے. یہ رنگ ذائقہ سب کچھ وہاں بنا ہے. کون ہے کرنے والا؟ وہ ہے ما رزقناکم، ہم نے تم کو رزق دیا. جب انسان اس طرح سوچتا ہے پھر اللہ کی محبت دل میں آتی. اور جب انسان یہ سوچتا ہے یہ فلاں انسان نے بنایا، یہ فلاں جگہ سے خریدا، یہ اس نے کاٹا تھا، یہ اس نے سجایا تھا، تو بس وہ انسانوں میں ہی کھو کے رہ جاتا ہے. وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر کیا ہے؟ دل سے اعتراف کہ یہ اللہ نے دیا ہے، زبان سے اس کا ذکر. یہ شکر کا حصہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. فخر کے طور پر ذکر نہیں، دکھاوے کے طور پر نہیں، بلکہ شکر کے طور پر. کیونکہ بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں اپنی نعمتوں کا، لیکن ساتھ بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ دراصل اللہ کا شکر اور ذکر نہیں، وہ اپنے کمال بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یوں بنایا اور یوں پکایا اور ایسے. اور یہ جو ہم صرف اور صرف ریسیپیز شیئر کرتے رہتے ہیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دفعہ الحمدللہ نہیں زبان سے نکلتا، یہ سب ناشکری. وہ جو سامنے پکا کے لا کے رکھ دیتے اس کے تو ہم اتنے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم نے مینرز کی لسٹ میں شامل کر دیا کہ اگر کسی کے یہاں کھانا کھاؤ تو کیا کرو؟ تعریف ضرور کرو. اسی لیے ہم نے دیکھا ہوگا جب لوگ کھانے کی وجہ سے بیٹھتے ہیں، کس نے پکایا؟ اس کا ہاتھ چومنے کو دل چاہ رہا جس نے پکایا. کس نے پکایا؟ یہ نہیں سوچتے کس نے دیا. کوئی نہیں پوچھتا یہ کس نے بنایا. اس وقت کسی کو اللہ یاد نہیں آتا. وہ جو سامنے کے لوگ ہیں نا جن سے ظاہری وقتی فائدے ہیں، بس وہ نظر آتے ہیں. تو شکر کیا ہے؟ اس کا نام لیا جائے، وہاں ذکر کیا جائے کہ اللہ نے کیا خوبصورت رنگ بنایا ہے، کیا شیپ ہے، کیا قدرت ہے، کیا کمال ہے، کیا فائدے اللہ نے اس میں رکھ دیے. تو دسترخوانوں پہ تھوڑی سی گفتگو بدل لیں. وشکروا للہ، اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اور پھر یہ کہ عمل کے ساتھ بھی شکر، دل میں بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. زبان سے ذکر کے ساتھ اور عمل سے پھر وہ کرو جو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کھا پی کے سو جاؤ اور نماز بھی نہ پڑھو. نہیں، جو کچھ اس کا استعمال کرو پھر واپس اس کی اطاعت پہ، اس کے دین کی خدمت پر لگاؤ بھی. اور وہ کیسا عمل کرو جو پھر اس کو خوش کر دے. اس نے تمہیں خوش کیا کھلا کے، اور تم اسے خوش کر دو شکر ادا کر کے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے، اسی کے بندے، اسی کی بندگی کرنے والے، یعنی اگر تم اللہ کی عبادت میں سچے ہو تو پھر کھا پی کر اس کا شکر ادا کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو. اور شکر حقیقت میں عمل صالح کا ہی دوسرا نام ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اللہ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا ہے. رسولوں کو کیا حکم دیا؟ کہ اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے اور عمل کرو اچھے. کھاؤ اور عمل کرو اچھے، عمل کرو نیک. تو شکر کیا ہے؟ دراصل نیک اعمال کا دوسرا نام. اسی لیے ہمیں ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. اصل میں تو وہ سکھائی تھی آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. محبت کا اظہار کرنے کے بعد فرمایا کہ تم کسی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ بھولنا، رب اعنی
अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ऐ मेरे रब मेरी मदद कर, किस पर? अला ज़िक्रिका, अपने जिक्र पर, कि मैं तुझे याद करता रहूं, व शुक्रिका, और अपने शुक्र पर, व हुस्न इबादतिक, और अच्छी इबादत पर। गोया जिक्र, शुक्र और इबादत को जमा कर दिया गया, और यहां भी शुक्र और इबादत को इकट्ठा कर दिया गया कि खा पी कर उसका शुक्र अदा करो जिसने ये सब कुछ दिया है। तो ये ईमान का तकाजा है, मोमिन की पहचान है। क्या ये नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे, वो खाए पिए लेकिन अल्लाह को याद करे, उसका शुक्र करे, उसका जिक्र करे और उसके आगे झुके, उसी का वफादार बन जाए।